ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے اور بدی اور بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے اور ہمیں نصیحت کرتا ہے تاکہ ہم سبق لے سکیں. اب یہ سورہ نحل کی آیت ہے. حیا کے حوالے سے اگر ہم آج معاشرے کو دیکھیں تو تشویش ہوتی ہے اور پھر بڑھتی ہوئی بے راہ روی ہمیں نظر آتی ہے. روز بروز جنسی زیادتی کے واقعات سامنے آتے ہیں اور یہ واقعات انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں. حیا کے جو حوالے سے، پردے کے حوالے سے مردوں اور عورتوں کے لیے، دونوں کے لیے واضح احکامات ہیں. تو پھر معاشرے میں بے حیائی بڑھنے کا تعلق کس چیز سے ہے، کیوں بڑھ رہی ہے اور اس کا سدباب کیسے ہو سکتا ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے. مذہبی اسکالر راجہ ضیاء صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. راجہ صاحب، مسئلہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے عمران خان صاحب نے ایک بات کہہ دی کہ جی بے حیائی ہو رہی ہے. لوگوں کو 3 دن بعد یاد آئی. کہیں ایک دن تھی، 3 دن بعد لوگوں کو خیال آیا کہ خان صاحب نے تو یہ کہہ دیا. بے حیائی جو ہے اس کی وجہ سے یہ واقعات بڑھتے ہیں. تو اس کے بعد جو شور اٹھا اور بڑے بڑے انٹلیکچوئل اور عقل مند لوگ جو ہیں وہ کہنا شروع ہو گئے کہ نہیں جی ایسا نہیں ہے. اور اس میں ایک اور چیز جو میں نے بہت زیادہ ہمارے سوشل میڈیا پہ پڑھی وہ یہ پڑھی کہ پردے کا جو کانسیپٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو عورت پہ یا مرد پہ پردہ جو لاگو کیا ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ اس نے خود کو چھپانا ہے یا معاشرے کی بے حیائی کو ختم کرے. اس کا مقصد کچھ اور ہے. تو یا تو وہ سورہ احزاب کی جو آیت تھی کہ عورتوں کو، تمہاری مسلمان کی عورتوں کو کفار کی خواتین سے ڈسٹنگوش کر دیں تو اپنی اوڑھنیوں کو زیادہ لمبا لٹکا لو تاکہ تم پہچان نہیں جاؤ، وہ اس کا حوالہ دے رہے تھے. لیکن کیا پردہ صرف اسی وقت کے لیے، اسی کانٹیکسٹ میں تھا یا پردہ آنے والے وقتوں کے لیے بھی تھا؟ پردے کا کانسیپٹ تو ذرا کلیئر کر دیں. یہ تو ٹویٹیں میں نے پڑھ لی، میرا تو اپنا دین ہی وہاں ہل گیا. سمجھ نہیں آئی کہ پردے کا کانسیپٹ کیا ہے پھر. بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں کوشش کروں گا کہ میں اس کو ذرا، اور یہ باقی سب لوگوں کے ساتھ بھی معاملہ ہوا. میں بالکل سمجھ گیا آپ کی بات. اصل میں نا یہ ٹاپک ایسا ہے کہ جس کے اوپر اتنی کنٹروورسی کریٹ کر دی گئی ہے کہ جتنی میرا خیال ہے ہونی نہیں چاہیے تھی، لیکن جتنی آلریڈی بنا دی گئی ہے. دیکھیے، اگر ہمارا ساروں کا مشن یہ ہے کہ ہم معاشرے میں سے جنسی زیادتی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ریپ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو آئیے بیٹھ کر ہم اس سلوشن کی طرف جائیں جو خالق کائنات نے پرووائڈ کیا ہے. ہم یہ تو جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ العلیم بھی ہے، الحکیم بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے بہتر جانتا ہے، اللہ تعالیٰ حکمت میں بھی ہم سے زیادہ ہے. اور جو بھی قوانین اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں وہ چاہے مردوں کے لیے ہوں یا عورتوں کے لیے ہوں یا کسی کے لیے بھی ہوں، وہ سب سے بہتر ہیں، سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں پہ جنسی زیادتی کو کنٹرول کرنے کے لیے اور معاشرے میں جس کو ہم فساد فی الارض کہتے ہیں، جس کی ایک بدترین شکل ریپ ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے جو میتھڈ بتایا ہے اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ بچوں کی پرورش ہے جو کہ ماں باپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں آپ کو سائیکولوجیکل سٹڈیز کوٹ کر کے بتا سکتا ہوں کہ into the mind of a rapist کہ ایک بچہ تو معصوم ہوتا ہے نا، وہ بچہ سے بے حیائی نہیں کر رہا. بالکل. ایک بچہ درندہ کیسے بنا، ایک بچہ جو ہے وہ اتنا یعنی دماغی طور پہ مریض کیسے بنا کہ وہ جنسی زیادتی کی طرف آ رہا ہے، لوگوں پر ظلم کر رہا ہے اور اس طریقے سے اپنی شہوت کو پورا کر رہا ہے. تو اس کے بارے میں ایک بڑی ویل نون سٹڈی ہے جس میں انہوں نے مینشن کیا کہ when victims become offenders، اور انہوں نے یہ بات اسٹڈی نے شو کیا کہ majority of the time 90% plus times جو بچہ خود بیچارہ جنسی زیادتی کا شکار ہوا ہوتا ہے وہ بڑے ہو کے خود بن جاتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر بچہ جو کسی بھی ابیوسو انوائرمنٹ میں ہے، اور بائی دا وے اس میں صرف جنسی زیادتی نہیں، اس میں ہو سکتا ہے کہ اس کے ماں باپ جو ہیں وہ گھر میں وائلنٹ ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ابا جان کو دیکھتا ہو کہ ابا جان باقاعدگی سے امی جان کو پیٹتے ہیں، یا امی جان جو ہے بچوں کے اوپر سارا غصہ نکالتی ہیں، تشدد کرتی ہیں. تو یہ جو بچہ ہے عین ممکن ہے، ہمیشہ نہیں لیکن عین ممکن ہے، ہائی پروبیبلٹی ہے کہ اس کے اندر یہ وائلنس کی ٹینڈنسی بڑھ جائے گی اور پھر یہ اپنا بس کہیں پہ پورا کرے گا ان پہ جہاں پہ اس کا چلتا ہے. تو پہلی چیز ہے بچوں کی اچھی تربیت کا ہونا ایک معاشرے کے اندر، یہ پہلا سٹیپ ہے. دوسرا سٹیپ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ نور میں بھی اور جیسے آپ نے اشارہ کیا سورہ احزاب میں بھی مردوں کو حکم دیتے ہیں کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھو اور اپنے آپ کو باحیا کرنا، یعنی اپنے آپ کو بھی اور پھر خواتین کو بھی حکم دیا. دیکھیے، اگر ایک ایسا معاشرہ ہے جہاں پہ تمام عورتیں بے پردہ ہیں اور بغیر کپڑوں کے بھی اگر گھومتی ہیں تو مرد کو حکم یہ ہے کہ تم اپنی نظروں کو نیچے رکھو. ٹھیک ہے، لیکن ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ ہر بندہ ہر حکم نہیں مانتا. ہمارے قرآن مجید میں غلطی کرتا ہے، پھسل بھی جاتا ہے. ہمیں حکم دیا گیا جھوٹ نہ بولو. کتنے لوگ ہیں جو آج بھی جھوٹ بول رہے ہیں؟ ہمیں کہا گیا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے جھوٹ نہ بولو. نبی کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا جھوٹ بولنے والا وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، لیکن پھر بھی لوگ بول رہے ہیں اور وافر مقدار میں بول رہے ہیں. سو پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا، بچوں کی تربیت سے شروع ہوتی ہے بات. اچھے گھروں میں جہاں پہ وائلنس نہیں ہوگا، تشدد نہیں ہوگا، وہ اچھا خوشحال معاشرہ ہوگا جہاں پہ اچھے لوگ پرورش کریں گے. دوسری چیز یہ مردوں کو حکم دیا گیا نظروں کو نیچے رکھو اور اپنے آپ کو باقاعدہ باحیا کرو. عورتوں کو بھی حکم دیا گیا کہ نظروں کو تم بھی نیچے رکھو اور اپنے آپ کو باحیا رکھو. اس کے علاوہ پھر پردے کے احکامات بھی ہیں جہاں پہ کہا گیا کہ تاکہ تم پہچانی بھی جاؤ اور تمہیں ہراساں نہ کیا جائے. ٹھیک ہے، باقاعدہ طور پر ہراساں کا ورڈ ہے کہ تاکہ تمہیں ہراس نہ کیا جائے. اچھا، یہ بھی اس لیے ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ دو مختلف چیزیں ہیں. ایک ہے سیکشول ہراسمنٹ
اور ایک ہے ریپ. اگر آپ اس کو سائیکولوجیکلی دیکھیں, ریپ کے کیسز جو ہے نا, اس میں 90% ریپ اس کا ہوتا ہے جو آپ کا جاننے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور کمزور ہے, اور کمزور تو ہوگا ہی, ظاہری بات ہے, اپنے سے طاقتور کو تو کوئی ریپ نہیں کرے گا کیونکہ وہ الٹا مار کھائے گا. تو اپنے سے کمتر پہ ہوتا ہے, چاہے وہ کوئی لڑکی ہو, چاہے وہ کوئی بچہ ہو, چاہے کوئی بچی ہو, اللہ معاف کرے, یا کوئی مردہ ہو. ٹھیک ہے, تو جنسی زیادتی جس کو ہم کہتے ہیں ریپ تک, زنا بالجبر تک جو پہنچے گا, وہ 90% ان کے ساتھ ہوتا ہے جو اپنے جاننے والے ہوتے ہیں. اور میں کتنے لوگوں کی کاؤنسلنگ کر سکا ہوں جو بتاتے ہیں کہ اللہ معاف کرے, ہمارے خاندان میں سے کسی نے ریپ کر دیا, ہمارے کسی عزیز نے ریپ کر دیا. یہ ٹھیک ہے. اچھا, تو یہ بات. اچھا, جو ہراسمنٹ ہے نا, جو آواز کسنا, کسی کو تانا دینا, کیٹ کال کرنا, یہ 90% ان کے ساتھ ہوتا ہے جن کو انسان نہیں جانتا. راہ میں چلتی ایک لڑکی ہے, اس کو آواز کس دی, سیٹی بجا دی, کچھ کہہ دیا, ٹھیک ہے, چھیڑ دیا, ہاتھ لگا دیا, بس میں بیٹھ گئی, کچھ کر دیا. سیکشول ہراسمنٹ میں اور ریپ میں فرق کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے, جو شخص یہ کر رہا ہے, جو کیٹ کالنگ کر رہا ہے یا ہراس کر رہا ہے لڑکی کو, یا بچوں پہ اپنا جو زور ہے وہ نکال رہا ہے, اس کی وجہ فحاشی ہے. باقی فیکٹرز تو ہیں, لیکن کیا فحاشی ہے؟ کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ریپ کے جو زیادہ تر کیسز رپورٹ ہوتے ہیں وہ نچلے طبقے سے آتے ہیں. اب نچلے طبقے میں تو, اور اس کا میں اس لیے یہ مینشن کر رہی ہوں کہ جو ایلیٹس ہیں, جو اچھی کلاس میں رہنے والے لوگ ہیں, وہ ان کے پاس تو ہر چیز اویلیبل ہے. جو نچلے طبقے کا بندہ ہے, اس کے پاس بیسیکلی وہ راستے نہیں ہیں, اس کے گھر میں یا تو بیوی نہیں ہے یا کچھ اور ہے. تو اس نے, وہ جو خان صاحب بات کر رہے تھے کہ پرووک ہو جاتا ہے وہ ایسا کانٹینٹ دیکھ کے ٹی وی پہ یا سوشل میڈیا پہ, کیا اس کا تعلق اس سے ہے؟ میں آپ کو اس کا پریمس بتا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ چاہے وہ سیکشل ہراسمنٹ ہو یا وہ ریپ ہو, دیکھیے جب آپ ایک معاشرے کا نا ایک درجہ حرارت ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ان کی فحاشی کا. اب وہ فحاشی کا لیول جتنا زیادہ آپ معاشرے میں بڑھاتے جائیں گے نا, تو لوگوں کو آپ سیکشولی فرسٹریٹ کر رہے ہیں, آپ ان کو سیکشول ڈیوینسی کی طرف لے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ نچلے طبقے میں زیادہ ہوتی ہے. وہ نچلے میں بھی ہوتا ہے, اوپر میں بھی ہوتا ہے. اوپر میں پتہ کس طرح سے ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ اسکینڈینیوین کنٹریز میں اس وقت سب سے بڑے جو پیڈوفائل رنگز ہیں, جو چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتی کے رنگز ہیں, وہ سارے کے سارے اسکینڈینیوین کنٹریز میں. حالانکہ وہ دیکھنے میں سوسائٹیاں بڑی خوبصورت لگتی ہیں کہ جی ماشاءاللہ. یہ میں ایک ڈاکومنٹری اس دن دیکھ رہا تھا, ایک بندہ آسٹریلیا سے اٹھ کے وہ پتہ نہیں کس جگہ پہ جا کے ویتنام میں گیا, وہاں پہ جا کے اس نے درجنوں کے حساب سے بچیوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ زیادتیاں کی, ان کی فلمیں بنائی, ان کو قتل تک کر دیا. یعنی اس حد تک وہ فرسٹریٹ ہوا تھا. کیونکہ دیکھیں جب بھی آپ معاشرے میں ایک یہ فرسٹریشن بڑھاتے ہیں نا, تو اس کا پھر کوئی اینڈ نہیں ہے. ایک انسان عام ریلیشن شپ کے ساتھ سٹارٹ کرتا ہے, پھر وہ ورس سے ورس ہوتا چلا جاتا ہے, پھر اس کو نا عام ریلیشن شپ, اس کو پھر عام ریلیشن شپ میں بھی مزہ نہیں آتا. میں آپ کو بتاؤں, میرے پاس کتنی خواتین ہیں جو آئیں جنہوں نے یہ بتایا کہ ان کے جو شوہر ہیں مثال کے طور پہ, وہ کچھ اس قسم کا فحش کانٹینٹ انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہیں یا فلموں کے ذریعے دیکھتے ہیں. وہ کہتی ہیں کہ ہمارا آپس میں کوئی رشتہ ہی نہیں ہے, ہمارا آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہے, کیونکہ اب ان کو نا یہ رشتہ کچھ نہیں لگتا. ان کا دماغ اتنا گھوم چکا ہے کہ اب ان کو وہ اس لیول تک کی ڈوز جب تک نہیں ملے گی نا, تب تک یہ چین نہیں پاتے. تو یعنی کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جب میڈیا پر آپ یا کوئی الٹی سیدھی چیزیں انٹرنیٹ پر کنزیوم کر رہے ہیں, اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا, یہ تو بس ایک کانٹینٹ ہے, آپ نے دیکھا اور آپ بھول گئے, یہ چیز غلط ہے. جو آپ دیکھ رہے ہیں, you will act like that. اویس بھائی 100% آپ کی بات صحیح ہے. دیکھیں 1970s میں ایک ایکسپیریمنٹ ہوا تھا ڈیوڈ بینڈورا کا. اس نے یہ ثابت کیا تھا کہ چھوٹے بچے ہوں یا اڈلٹس ہوں, ان کو جب بھی آپ کچھ کانٹینٹ ٹی وی پہ دکھائیں گے نا, وہ اس کو امیٹیٹ کریں گے, وہ اس کو ایمولیٹ کریں گے. اور اس نے بڑا ایکسپیریمنٹ کیا, اس کو کہتے ہیں بوبو دا کلاؤن ڈال ایکسپیریمنٹ, جہاں پہ اس نے ایک ڈال کو بچوں کو دکھایا کہ وہ اس کو مار رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں, اور پھر بچوں نے بھی وہی حرکت کی. دیکھیں ہم یہ بات جانتے ہیں کہ بچوں کو اگر آپ وائلنٹ کانٹینٹ دکھائیں گے, بچے وائلنٹ ہوں گے. امریکہ میں اس پر تو سب مانتے ہیں, سب کہتے ہیں, سارے مانتے ہیں. بچوں کو آپ گالیاں دکھائیں گے, بچے گالیاں دیں گے. یس, مطلب ہمیں ریٹنگ ہے نا, 18 ریٹنگ کی فلم ہوگی, 15 کی ہوگی, 13 کی ہوگی, ٹھیک ہے. تو وہ کیوں ریٹنگ ہے؟ کیونکہ بچے وہ سیکھیں گے اور عمل کریں گے, بلکہ بڑے بھی کرتے ہیں. میں جب وہاں پہ دبئی میں تھا تو میں دیکھتا تھا سنیما سے باہر جب لوگ نکل رہے ہوتے تھے نا, تو اگر وہ جیمز بانڈ کی فلم دیکھ کے نکل رہے ہیں تو ہر لڑکا جو نکل رہا ہے وہ جیمز بانڈ کی طرح چل رہا ہے. اس کی چال فرق ہوئی ہوئی ہے, ہر بندے کے دماغ میں نا وہ اس کی تھیم میوزک چل رہی ہے, اور ہر بندہ جیمز بانڈ بنا ہوا ہے. کوئی سپر مین دیکھ کے آ رہا ہے, وہ سپر مین بنا ہوا ہے. تو ہمارے اوپر میڈیا کو آپ انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں, میڈیا کا بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. اور وہ جو ڈوز مل رہی ہے نا بار بار, وہ انسان جب ہم روزانہ کی بنیاد پر دیکھ رہے ہیں بے حیائی, روزانہ کی بنیاد پر بےہودہ فحش ڈانسز دیکھ رہے ہیں, روزانہ کی بنیاد پر فحش کنٹینٹ دیکھ رہے ہیں, اور یہ وہ فحش کنٹینٹ اور ڈانسز ہیں جس کو ہندوستان نے جہاں ہمارے لیے نارمل ہو چکا ہے, نہیں جس کو ہندوستان نے شروع کیا, اور ہندوستان کے اپنے آرٹسٹس کہتے ہیں کہ بھئی یہ آپ نے ہماری سوسائٹی میں کیا چیز انٹروڈیوس کی. بڑے بڑے آرٹسٹ چل رہے تھے آئٹم سانگز کے اوپر, بڑا وہاں پر جو ہے وہ شور ہوا تھا کہ یہ آئٹم سانگز ہو رہے ہیں وہاں پر جو دہلی میں جب ریس ہوا تھا. بالکل ہاں,
تو وہ سب چیزیں جب انسان دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ ڈھونڈتا ہے کوئی آؤٹ لیٹ کہ جا کر میں اپنی جو ہے وہ اپنی دماغ کے جو خلل ہے وہ کہیں دور کروں، اور پھر اس کے لیے اسے کوئی بچہ مل جائے، بچی مل جائے. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ بچی کے لباس میں کیا تھا جو اس نے کر دیا، تو وہ بچی کے لباس میں کچھ نہیں تھا، وہ دیکھ رہا تھا وہ ساری چیزیں اور دماغ میں بات یہ ہے کہ جو بھی انسان ہے نا، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر 10 بندے فرسٹریٹ ہوئے ہیں، آپ نے 10 بندوں کو سیکشولی فرسٹریٹ کیا اور معاشرہ ایسا کریٹ کر دیا جہاں پہ بے حیائی عام ہے، بل بورڈز پہ، میگزینز میں، ٹیلی ویژن پہ، میڈیا میں، فلموں میں، مطلب کہیں پہ بھی وہ جو بندہ صبح شام یہ امیج کی بمبارڈمنٹ دیکھ رہے ہیں نا، ہو سکتا ہے 10 میں سے 9 لوگ سنبھل جائیں، ہو سکتا ہے، لیکن مجھے مسئلہ اس ایک کے ساتھ ہے جو کسی چھوٹی بچی کو اپنی شہوت کا، اپنی زیادتی کا نشانہ بنائے گا، مجھے مسئلہ اس کے ساتھ ہے. تو جو خان صاحب نے بات کی تھی، دیکھیے اس میں 5-6 پہلو ہیں، انہوں نے ایک پہلو کا ذکر کیا تھا. ہم اگر ہولسٹک سولوشن چاہتے ہیں اس میں یہ ساری باتیں بھی ہیں، اور پھر سب سے اہم میں سمجھتا ہوں کہ جس نے زیادتی کی ہے اس کو سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے، جو کہ اسلامی سزا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے جب بات شروع کرتے ہیں بچوں کی تربیت سے، نظروں کو جھکاؤ، باحیا رہو، مرد بھی اور عورتیں بھی، اور اس کے باوجود، اور پھر شادیوں کو آسان کرو، نکاح کو آسان کرو، اس کے باوجود اگر کوئی اس سے باہر نکلتا ہے اور حد سے تجاوز کرتا ہے، اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے تاکہ وہ عبرت کا نشان بن جائے. اور کوئی شخص بھی آئندہ کسی زینب جیسی بچی کو نشانہ بنانا چاہے، وہ 1000 دفعہ سوچے کہ کل میں یہاں چوک پہ ٹنگا ہوں گا اور میرے ساتھ میرا گوشت جو ہے یہ چڑیاں کبوتر نوچ رہے ہوں گے.